بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سفرنامہ طائف، جو کہ سفرنامہ حجاز مقدس کا ہی ایک جو ہے وہ حصہ ہے، طائف کی زیارات میں سے ہم آپ کو آج مسجد مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ اس کی ڈاکومنٹری آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر منسوب ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد کی جو ہے خود جو ہے وہ اپنے دست سے تعمیر فرمائی، اور جو ہے آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اس کی اندرونی حصے کی بھی زیارت آپ کو کرائیں گے، اور جو ہے یہ مسجد مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام جو ہے جو طائف کے مسجد الکو کے قریب ہی یہ مسجد واقع ہے، اور آقا علیہ السلام نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، جو علی کو ولی جانے اے اللہ تو بھی اس کو ولی جان، اور جو علی سے دشمنی رکھے، عداوت رکھے، بغض رکھے، تو بھی اس سے دشمنی رکھ، عداوت رکھ اور بغض رکھ۔ اور حضرت محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے آغوش میں مولا علی شیر خدا نے جو ہے وہ پروان آپ کی ذات مبارکہ چڑھی، اور مولا علی شیر خدا وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام سے قرآن مجید کو حفظ کیا، اور جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی باب ہوا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو ہے چاہتا ہے کہ اس شہر علم کی خیرات لے، مفہوم حدیث ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے داخل ہو۔ تو حضرت محترم یہ مولا علی شیر خدا جو آقا علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں، اور جن کے بارے میں آقا علیہ السلام کے بے شمار احادیث مبارکہ جو ہے وہ روایتیں آپ کے فضائل کے حوالے سے، آپ کے مناقب کے حوالے سے، اور آپ جو ہے مولا علی شیر خدا وہ ہستی کہ جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر بھی آقا علیہ السلام کے حکم پر جو ہے وہ ایک بڑا وائٹل رول، بڑا اہم کردار ادا کیا، اور غزوہ بدر کے اندر جو ہے کل تقریباً 70 کفار واصل جہنم ہوئے، اور جس میں مولا علی شیر خدا کے ہاتھوں تقریباً 34 کے قریب کفار، عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ جو ہے یہ واصل جہنم ہوئے۔ تو یہ مولا شیر خدا ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے شہزادے امام حسن اور حسین علیہ السلام نے اپنی جان قربان کر کے جو ہے وہ دین حق کو، دین اسلام کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کی، اور امام حسین علیہ السلام نے تو میدان کربلا کے اندر جو ہے معرکہ کربلا میں مولا علی شیر خدا کے فرزند ارجمند ہونے کا حق ادا فرمایا، کیونکہ مولا علی شیر خدا جو ہے وہ شیر خدا آپ کا لقب ہے، اسد اللہ آپ کا لقب ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے یزید جو کہ ظالم، فاسق، فاجر حکمران تھا، بدبخت تھا، جس نے اپنے ہاتھوں کو جو ہے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے خون مبارک سے جو ہے وہ رنگین کیا، تو یہ امام حسین علیہ السلام جو ہے اس یزید بدبخت کے سامنے آپ نے کلمہ حق بلند فرمایا، اور اپنی جان بھی قربان فرمائی اللہ کی راہ میں، اور اپنے شہزادے امام علی اکبر جو کہ ہم شکل پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور جو سر سے پاؤں تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، ان کو اللہ کی راہ میں معرکہ کربلا میں جو ہے وہ قربان کیا۔ پھر 6 ماہ کے شہزادے امام علی اصغر علیہ السلام کو قربان کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے امام مولا علی شیر خدا کی جو ہے فرزند ارجمند حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام، انہوں نے اپنے 3 بھائیوں سمیت معرکہ کربلا میں جو ہے وہ اپنی جان قربان کی اور اپنے جام شہادت نوش کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے شہزادے حضرت اون و محمد علیہ السلام، انہوں نے بھی جو ہے وہ معرکہ کربلا میں اپنی جان کی قربانی دی دین حق کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے جو خود بھی شہید ہوئے 21 رمضان مبارک کو، اور
جن کے شہزادے امام حسن و حسین علیہ السلام بھی شہید ہوئے، جن کے پوتے بھی شہید ہوئے، اور جن کے بیٹے جو ہیں ام البنین کے شہزادے امام غازی عباس علمدار علیہ السلام اور ان کے 3 بھائی جو ہے وہ شہید ہوئے مارکے کربلا میں۔ پھر آپ کے مولانا شیر خدا کے نواسے شہید ہوئے۔ تو دین اسلام کے گلشن کو جو ہے مولانا شیر خدا اور ان کے اولاد پاک اولاد اطہار کے شہزادوں نے جو ہے اس دین اسلام کے گلشن کو آباد کی اپنی جانوں کی قربانی دے کر۔ تو یہ مسجد مولانا شیر خدا ہے، اس کی زیارت کریں، اور جو ہے مولانا شیر خدا کی محبت جو ہے وہ اہل ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ پاک ہمیں مولانا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد پاک کی محبت اور مدد عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔